مدینہ المنورہ میں ایک مولوی ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا کام بس یہی ہے کہ یہ کام کفر ہے، یہ کام بدعت ہے، یہ کام شرک ہے، یہ کام حرام ہے، بس اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو دیکھا کہ اس نے کچھ پاکستانی وہاں تھے، تو ان کے سینے پر کسی کے امامہ شریف پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین کے نقش مبارک لگے ہوئے تھے، تو اس نے وہ اتارے اور یوں اپنے ہاتھ پر رکھے، اور اس نے کہا کہ کیا کسی صحابی نے یہ نقش بنایا؟ کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کی نعلین کو سینے سے لگاتے تھے؟ کیا انہوں نے حضور کی نعلین کو اپنے سر پر رکھا تھا؟ تو جی، جہاں تک بات نعلین کی ہے تو نعلین تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے سینے سے لگائی ہے، یہ تو حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے، رٹی رٹی باتیں اس نے بس رٹی ہوئی ہیں، اور اس کو نہ اس کا کوئی مطالعہ ہے، نہ اس کو کوئی حدیث پر واقفیت ہے، اور بس رٹی رٹی باتیں وہ دنیا کو کہہ رہا ہے۔ کاش جتنی دیر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور شرک اور بدعت کرتے ہیں، اتنی دیر وہ بیٹھ کے حدیث کا مطالعہ کرتے یا کتابیں پڑھتے تو یہ بات اس کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو اس نے کہا کہ یہ نقش نعلین کہاں سے ثابت ہے، یہ بس لوگوں نے خود ہی سے بنا لیا اور یہ کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور لوگ اس کو بیچتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ نعلین، جو نعلین شریف کا نقش ہے نا، یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پہلے، سووں سال پہلے کا ہے، آج کا یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آگے چل کے۔ تو جہاں تک سرکار کے نعلین کی بات ہے تو سنیے، مسند احمد کے اندر اور مستدرک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے، صحابہ کو حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جو قرآن پاک کے معنی پر اس طرح جہاد کرے کہ جس طریقے سے میں نے اس کی وحی پر کیا، یعنی جس طرح وحی آتی تھی تو میں نے اس کو سنبھالا، تو کون ہے کہ جو قرآن کے معنی کو اس طرح سنبھالے اور دنیا کو سمجھائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سرکار وہ ابو بکر ہیں، فرمایا نہیں۔ کہا عمر ہیں، کہا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وہ خاصف النعل، یعنی حضرت مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ خاصف النعل یعنی وہ شخصیت کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعلین کو گانٹھتی تھی، یعنی نعلین اگر کہیں سے ان کو دھاگا لگانے کی ضرورت پڑتی یا بنانے کی ضرورت پڑتی تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعلین کو گانٹھا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں موجود ہے، آپ کو صاحب النعلین کہا جاتا تھا، صاحب الوسادہ کہا جاتا تھا، یعنی وہ شخصیت کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعلین مبارک کو ہر وقت اٹھاتے تھے، حضور کا تکیہ مبارک اٹھاتے تھے، نبی پاک کا مسواک مبارک اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس یہی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کو لکھا ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ صاحب النعلین تھے، یعنی نعلین شریف کو اٹھانے والے، آپ کا لقب ہی صاحب النعلین تھا۔ تو جب بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعلین مبارک اتارتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سرکار کی نعلین آپ کے پاؤں مبارک سے نکالتے، اور نکالنے کے بعد جو دیکھ رہے ہیں وہ میری طرف توجہ کریں، یوں حضور کی نعلین ایک روایت میں اپنی بغل میں لے لیتے، اور ایک روایت میں کہ وہ نعلین اپنی آستینوں میں ڈال لیتے، اور ایک روایت میں کہ نعلین جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ کام تھا، جب سرکار بیٹھتے تو وہ نعلین سرکار کے قدمین شریفین سے نکال لیتے اور اپنی بغل میں لے لیتے، یا اپنی آستین میں رکھ لیتے، یا اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو یوں وہ حضور کی نعلین پیش کرتے، اور پیش کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نعلین کو پہنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس یہی کام ہوتا تھا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، صحابہ نے حضور کی نعلین نہیں اٹھائی؟ بالکل اٹھائیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا یہ لقب تھا خاصف النعل، یعنی حضور کی نعلین گانٹھنے والے، بنانے والے۔ تو ایسی باتیں کیوں لوگ کرتے ہیں؟ حضور کی نعلین، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین تمام کائنات سے افضل ہے، اس لیے کہ کائنات کو جو کچھ بھی ملا ہے مدینے والے کا صدقہ ملا ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بہت طویل حدیث ہے، بخاری نہیں، مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الایمان کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الایمان میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، یہ بہت طویل حدیث ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور بنی نجار کے باغ میں تھے. میں نے اگلا اور پچھلا حصہ حدیث کا چھوڑ دیا ہے، میں نے جو مقصد کی بات ہے وہ آپ کو بتا دینی ہے. اگر آپ کو دیکھنے کا شوق ہو تو آپ مسلم شریف کتاب الایمان میں دیکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور بنی نجار کے باغ میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نالین شریف دی، اور نالین شریف دینے کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ باہر چلے جاؤ اور جو بھی تمہیں ملے کلمہ پڑھتے ہوئے یا جو اسلام کو مانے، اللہ کو ایک مانے اور میری رسالت کی گواہی دے، تو فرمایا اس کو جنت کی بشارت دے دو. یہ مسلم کی حدیث ہے. حضور نے نالین دی تو سامنے سے حضرت فاروق اعظم آگے، انہوں نے پوچھا کہ کس کی نالین ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین ہے. خیر یہ طویل حدیث ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ محدثین نے کہا ہے کہ حضور نے نالین اس لیے دی تھی تاکہ ان کے پاس کوئی نشانی ہو کہ جو میں بات کر رہا ہوں واقعتاً یہ حضور نے فرمائی ہے، کہ یہ نالین اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ حضور نے فرمایا، تبھی میں دنیا کو بتا رہا ہوں. وہ نالین اس چیز کی نشانی تھی، اس قول کی نشانی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے نالین دی اور آپ نے حضور کی نالین کو سینے مبارک سے لگایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ جو کلمہ توحید کی گواہی دے اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے تو وہ جنتی ہے. خیر طویل حدیث ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور چاہتے تو اور بھی تو کوئی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ کو نشانی کے طور پر دے سکتے تھے. مسواک دے دیتے، امامہ دے دیتے، جبہ مبارک دے دیتے، کوئی اور چیز دے دیتے، لیکن حضور نے نالین دیے. مسلم میں ہے. کیوں دیے؟ اس لیے کہ حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے امتیو، میری نالین کی بھی عزت وراء الورا ہے، میرے نالین کی قدر بھی کرو. امت کو میرے نالین کی قدر بھی کرنی چاہیے اور میری امت میری نالین تک رہے. یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو میری نالین تک پہنچ گیا اور جس نے میری نالین شریف کی عزت کر لی تو اللہ تعالیٰ میری نالین کی برکت سے اسے صاحب ایمان کر دے گا، اور جو صاحب ایمان ہو کر مرے گا تو پھر وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نالین شریف کی عزت، اس کی قدر، اس کا مرتبہ اور مقام، یہ ہم ہر مسلمان کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کی توہین کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر مبارک یا آپ کی زرہ مبارک کو توہین کی نیت سے گندا کہے، توہین کی نیت سے، تو فرمایا وہ کافر ہو جائے گا. تو جو چادر کو توہین کی نیت سے گندا کہے یا زرہ کو توہین کی نیت سے گندا کہے تو وہ کافر ہو جائے گا. تو جو نالین کو توہین کی نیت سے گندا کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. اب جو بندہ یہ دل و دماغ میں رکھ کے بات کریں کہ حضور کی نالین کی کیا حیثیت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، توہین کی نیت سے اگر اس طرح کی بات کرے تو آپ مجھے بتائیں اس کا ایمان پھر کہاں باقی رہے گا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا ادب بھی امت پر فرض ہے. آئیے میں ابھی قرآن پاک سے آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. ابھی تو میں صرف نالین پر بات کر رہا ہوں، میں نقش نالین کی بھی بات کروں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں مختصر عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک صندوق نازل کیا تھا جس میں انبیاء کی تصاویریں تھیں، یعنی اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک تھی. اور لکھا ہوا ہے کہ تفاسیر کی کتابوں میں کہ حضور قیام کی حالت میں اور صحابہ ارد گرد تھے، حضور کی بھی تصویر تھی. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ تصویر بنانا تو حرام ہے تو پھر وہ تصویر کیسے بن گئی؟ تو وہ رب تعالیٰ نے بنائی تھی، تو وہ کسی انسان نے نہیں بنائی تھی. اس صندوق کے اندر تصویریں تھیں اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ اترا. پھر وہ بنی اسرائیل کے پاس آیا تو بنی اسرائیل اس صندوق کے وسیلے اور واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا. اور اس صندوق کے اندر جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس صندوق کے اندر کیا کیا تھا، تفاسیر پڑھ کے دیکھیں. بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس کا ترجمہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ چیزیں تھیں. کیا کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک تھا، آپ کا جبہ مبارک تھا. اور یہ جملہ توجہ سے ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعلین مبارک تھی اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک تھا اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارک تھا. تو وہ صندوق اتنا متبرک تھا کہ اگر کوئی شخص
اس صندوق کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ یہ قرآن ہے، اور اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کا امامہ اور آپ کی نعلین تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، امامہ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ مبارک یا امامہ مبارک تھا۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں۔ پھر جب بنی اسرائیل نے ہیرا پھیری کی تو وہ صندوق ان سے چھین کے لے گئے عمالقہ۔ جب چھین کے لے گئے تو انہوں نے اس صندوق کی توہین کی۔ جب وہ چھین کر لے گئے تو انہوں نے اس صندوق کی توہین کی۔ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے اس صندوق کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی بیماریوں میں ان کو مبتلا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ پھر وہ جو صندوق تھا وہ لوٹ کر آیا بنی اسرائیل کے پاس۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نعلین مبارک، آپ کا امامہ مبارک، آپ کا عصا مبارک، ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں جس صندوق کے اندر ہوں، اس کی اتنی قدر ہے کہ وہ کون لائے پتہ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تحملہ الملائکہ، تحملہ الملائکہ، تحملہ الملائکہ۔ فرمایا اس صندوق کو اللہ کے فرشتے اٹھا کے لائے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے فرشتے اٹھا کے لائے۔ تو جس میں موسیٰ کی نعلین ہو علیہ السلام اور دوسرے تبرکات ہوں، تو اس صندوق کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر محمد الرسول اللہ کے امامے، آپ کے جبے اور آپ کی نعلین کی کیا فضیلت اور کیا برکت اور کیا مقام ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، کہاں ہوتے خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور آپ فرماتے نا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ یہ نعلین شریف جو ہے اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی عزت ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار کی 2 نعلین شریفین تھی، بغیر بالوں والے چمڑے کی تھی۔ حضور کی نعلین شریف جو ہے وہ گائے کے چمڑے کی تھی۔ یہ بھی میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر۔ خیر، نعلین شریف کی تو بڑی برکت ہیں۔ اب ہم آتے ہیں عکس نعلین کی طرف۔